إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. السلام فرانی بزرگی کبریائی رب العالمین کی عنایت و نگاہ ہے. درود و سلام ہم تمام نبیوں پر بالخصوص اللہ کے مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. حضرت جمعہ ابھی خطبے مصطفیٰ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال سورۃ العصر کی آیت نمبر 12 پڑھا. اللہ رب العالمین اس آیت میں مسلمانوں پر یعنی صحابہ کرام پر جو انعام کیا ہے، جو احسان کیا ہے، اس کا اللہ نے اللہ نے کہا کہ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. جب آپ کا رب فرشتوں کی جانب وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، بس اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، عن قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فاضربوا فوق الأعناق، اللہ اپنے دشمنوں کو، جن کافروں کو ان کی گردنوں پہ مارو. واضربوا منهم كل بنان، اور ان کی ہر کوڑ پر ضرب لگاؤ، ان کی ہر جوڑ پر حملہ کرو. محترم بھائیوں، اس آیت کا تعلق جنگ بدر سے، اور ہم سب جانتے ہیں جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جو مشرکین سے لڑی گئی. اس جنگ میں مسلمان بہت کم تھے، مٹھی بھر تھے، تعداد مسلمانوں کی کم تھی. ساتھ اور سامان مسلمانوں کے پاس نہ کے برابر تھا، اور سامنے جو دشمن تھے، سامنے جو کافر تھے، تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ تھے. ساتھ اور سامان میں اسباب میں مسلمانوں سے زیادہ تھے. اور یہ مختصر اور یہ مٹھی بھر مسلمان
ان کافروں سے جب مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین مٹھی پر مسلمانوں کو جیت سے نوازتا ہے، فتح سے نوازتا ہے، کامیابی اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہاں پہ اسلام میں جو مشرک تھے، جو دشمن تھے، 1000 کے قریب تھے، اور مسلمان 313 یا 314 15 اس طرح کی تعداد تھی۔ اتنے مختصر مسلمان، اتنی کم تعداد، اتنی چھوٹی فوج، اتنی بڑی بھاری فوج پر کیسے غالب آئی اور کیسے انہیں شکست دے سکے مسلمان؟ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے میدان بدر میں، میدان جنگ میں مسلمانوں پر جو احسانات کیے، جو انعامات کیے، وہ 4 طرح کے احسانات، بڑے بڑے احسانات۔ سب سے پہلا احسان اور انعام اور اللہ کی مدد ایسے شامل حال رہی مسلمانوں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کل جنگ ہونے والی ہے، بارش کا نزول فرماتا ہے، بارش ہوئی، اور جہاں مسلمانوں کی فوج چھوٹی ہوئی تھی، پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی، وہاں کی زمین مضبوط ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے لڑنے کے قابل ہو جاتی ہے، ٹہرنے کے قابل ہو جاتی ہے وہاں کی زمین۔ اور دوسرا انعام اور دوسری مدد اللہ رب العالمین کی ایسے نازل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں پہ اونگ طاری کرتا ہے، نیند طاری کرتا ہے۔ سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، مسلمان ہے کہ اونگتے ہیں، مسلمان ہے کہ سو رہے ہیں۔ ایگزام ہوتا ہے، ایگزام کل ہو تو لڑکے جاتے ہیں، رات گھر جاتے ہیں، نیند تک انہیں نہیں آتی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ایسا تھا، اور اللہ کی نصرت اور تعلیم ایسی تھی، میدان جنگ ہے اور دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، صحابہ پر اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوتا ہے، اونگ طاری ہوتی ہے۔ اور تیسرا انعام جو اس آیت میں پیش کیا گیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہمت دینے کے لیے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ رہا کہ اللہ رب العالمین کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں رعب کو پیدا کر دیتا ہے، دبدبے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کافروں کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے والی انعامات تھے۔ اور جب جنگ ہونے والی تھی اور جنگ کے شعلے پھٹک اٹھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ بھی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم ارعب فی قلوبہم وزلزل اقدامہم، پروردگارا ان کافروں کے دلوں پر رعب کو ڈال دے اور اے اللہ ان کے قدموں پر لرزہ طاری کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں ایسا روک ڈالتا ہے، ایسا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میدان جنگ میں، میدان بدر میں 70 کافر قتل کیے جاتے ہیں، 70 قید کیے جاتے ہیں، اور باقی دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات، روب اور دبدبا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آج یہی میرا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی مدد فرمایا، مسلمانوں کی صحابہ کی مدد فرمایا، کیسے روب ہوتی ہے اس آگے میں بتاؤں انشاءاللہ۔ لیکن آج حالات بالکل الٹا ہو چکے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ آیت سے دو باتیں معلوم ہوگی جو آیت سورہ فاتحہ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی بات تو یہ، مسلمان جہاں بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، مسلمانوں کا روب ہونا چاہیے کافروں کے دلوں میں، مسلمانوں کا ایک ڈر ہونا چاہیے دشمنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کی ایک ہیبت ہونی چاہیے بے دلوں کے دلوں میں۔ پہلی بات ہوگی جو یہ کیا ہے کہ بتاتی ہے۔ دوسری بات ہوگی روب، دبدبا، دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا ڈر،
مسلمانوں کا خوف یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی جی ہے کیا وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور مطلب یا کہیں میڈیکل یہ دوا ملتی ہے کیا؟ جہاں جائیں دوا لے لیں ٹیبلٹ لے لیں یا انجیکشن لے لیں ہمارے پر روگ چار ہو جائے؟ نہیں، یہ روگ اور دوا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی مدد اور قدرت ہے۔ روگ اور مسئلے کے تعلق سے بعض لوگوں کی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ کیا ہے؟ ٹوپی سے لوگ کرتے ہیں، 4-5 لوگ ٹوپی پہن کے غیر مسلموں کی گلی میں گلیوں میں چلے گئے، وہ لوگ کام تھے کرتے ہیں اس طرح کے چلتے ہمارے لوگوں کے زمانوں میں ہوتی ہے۔ حضرات یاد رکھیے ٹوپی میں باڈی میں روگ اور مسئلوں کی یہ وقت ہی نہیں ہے۔ ارے ٹوپی کی بات کریں تو ہم سے بڑی بڑی پگڑیاں پہننے والے لوگ بھی ہیں، ہم سے بڑی بڑی پگڑی، ہم سے بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہوگی، ہمیں اس کو پتا ہے روگ ٹوپی پہن ٹوپی والوں کو دیکھے تو کافی ڈر کے کہتے کہ ہم لوگ بار بار ہم کہتے ہیں یہ ہماری خوش فہمی اور کانفیڈنس ہے۔ ایسے خوش فہمی میں رہ کے ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ کافی ہماری ٹوپیوں کو دیکھ کے ڈرتا ہے، بلکہ یہ روگ یہ دبدبا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے، اللہ رب العالمین انعام کے طور پہ دیتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے کسی کا روگ کسی پر ہو سکتا ہے وقتی طور پہ، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ اجتماعی طور پہ کوئی امت کا ہو، ایک طرح سے کسی کا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اپنے غریب میں بڑا ہیرو ہو، کوئی غریب والے دیکھ کے آپ کو ڈرتے ہو، آپ کی عزت کرتے ہو، آپ تعلق کرتے ہو، جب آپ آواز نکالیں یا آپ بات کرنے لگے سارے خاموش ہو سکتا ہے، یہ وقت ہی لیجیے۔ آپ سے بڑا کوئی پاور والا ہو گیا تو آپ پاور کر سکتے، کوئی مالدار ہو سکتا ہے اس کی بات کی بنا پر اس کی چلتی ہو، لوگ اس کا ادب کرتے ہو، اس کی ہر بات سنتے ہو، یہ بھی وقت ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑا کوئی مالدار آ گیا تو اس کا قدم اور کم ہو جائے۔ ہم کسی کو اللہ نے خبر دینا چاہتے ہیں اس کی سیاست میں اس کا بھی خبر چلتا ہے، لیکن اس سے بڑا جو خبر والا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی خبر والا ہوتا ہے، کوئی ایم ایل اے سے بڑا جو ہوتا ہے اس کا خبر اس کے سامنے کم اور پھیکا پڑ جاتا ہے۔ سی ایم آتا ہے تو ایم ایل اے کا کوئی خبر نہیں ملتا ہے، سی ایم کے سامنے پی ایم اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ وقتی طور پہ ہے، عالمی طور پہ یہ خبر نہیں، یہ روک دی جاتی ہے۔ اجتماعی طور پہ پوری امت کا رول، پوری امت کا دبدبا، پوری امت کی شان جو ہے کافروں کے دلوں میں ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے گفتگو کرنے وہ شان، وہ حیبت، وہ رول پوری امت کا وہ کم ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ معزز بھائیوں، اگر ہم عالمی طور پر پوری دنیا میں مسلم ممالک پر مسلم کنٹریز پر کام نظر رکھتے ہیں اور پھر ہمارے ملک ہندوستان کے حالات میں ہم غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیے عالمی طور پر کتنے ہمارے ممالک ہیں، 50 سے زیادہ ہمارے مسلم ملک، لیکن کسی ملک سے کوئی غیر مسلم ملک نہیں کرتا، نہ اسے خاطر میں لاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم ممالک کی ماشاء اللہ عشرت میں آپس کی لڑائیوں میں جھگڑوں میں دو بیٹھ میں اپنی کرسی کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے بڑے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے بڑے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی اگر کچھ اچھی اور خاص نہیں، یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ کرنے کے پلاننگ ہے، ہم میں سے ہر بھائی جانتا ہے۔ 2 سال 3 سال پہلے ہم لوگ اتنا شعور نہیں رکھتے تھے، جب NRC کا مسئلہ ہوتا ہر کسی کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہاں کے حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں ہے، مناسب نہیں۔ کیوں؟ دشمن طاقتیں، دشمن تحریکیں، جو اسلام کی مسلمانوں کی جو دشمن ہے وہ پوری طرح سے متحرک ہو چکی ہے، جان چکی، اور اس
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آئے تھی ہر دن کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے کرنا، کچھ نہ کچھ سازشیں کرنا، جال بچھانا، یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ بھائیو، ملک ہندوستان میں ایسے کتنے ہی واقعات ہوئے ہیں جو ہمیں بتانے کے لیے کافی، ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی، ہمارے کوئی کہنے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمارے خلاف ہر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، ہمارے خلاف دن دھاڑے دن کے اجالوں میں نعرے لگائے جاتے ہیں، گولی مارو لوگوں کو، اس طرح کے نعرے، ہندوستان میں رہنا ہے، رام رام کہنا ہے، اس طرح کے نعرے کس کے خلاف؟ مسلم قوم کے خلاف، مسلم امت کے خلاف۔ معمولی کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو پیٹا جاتا ہے، معصوم بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو ان کی عزت، ان کی عصمت کو ٹوٹا جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں؟ گانے کا بہانہ بنا کر ہم لوگوں کو مارا، لوگ جہاد کے نام پر لوگوں کے ظلم اور ستم کیا گیا اور گنڈا راج کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے خلاف اس طرح کی تحریکیں اور اس طرح پروپیگنڈا اور ایسی سازشیں آخر کیوں؟ کیا ہم جلا سے کم ہیں؟ کیا ہمارے پاس خان کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ نہیں، جہاد کی عمل بہت زیادہ ہے، مازار کی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ حضرات یاد رکھیں، جتنے ریزن ہو سکتے ہیں نا، ان میں ایک بہت بڑا ریزن روگ اور خطرہ ہے۔ یہ تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا مسلمانوں کا جو روگ تھا کافروں کے دلوں میں وہ نہیں رہا، وہ اٹھ چکا ہے ان کے دلوں میں، ختم ہو چکا ہے ان کے دلوں میں، اور الٹا افسوس یہ ہے جس مسلم قوم کو دیکھ کر دشمن کو ڈرنا تھا، آج مسلم قوم دشمنوں کو دیکھ کر ڈر رہی ہے، تھرتھرا رہی ہے، کپکپا رہی ہے، اور ہمارے دلوں میں ان دشمنوں کا ڈر اور خوف بیٹھ چکا ہے، ان کے سینے ہمارے ڈر اور خوف سے نکل چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ظالموں کا، دشمنوں کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آیت کی آیت کو خود سے پائے اللہ فرماتا ہے، ان سے مت ڈرو۔ اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے مت ڈرو ان سے، اگر ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو، اور واقعی معنوں میں مومن ہو تم تو اللہ سے ڈرو، اللہ کہے گا۔ روز تذکرہ کرے گا، یہ مسلمانوں کی شان ہے، یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کی قوت ہے، روز تذکرہ مسلمانوں کی طاقت ہے، روز تذکرہ مسلمانوں کی اللہ کی جانب سے دینے والے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے، جس کو ہم نے گنوا دیا ہے میرے بھائی، جس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے جن راستوں سے، جن شکلوں سے مدد کی ہے، ان میں ایک شکل اور ایک طریقہ اور ایک راستہ روز اور دبدبا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کافروں کے دلوں میں اس قدر تھا، اور اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی مدد روز اور دبدبے سے اس قدر فرمائی، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کہا، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد کی گئی ہے روز سے جلدی، ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر دشمن ہوگا، ایک مہینے کی دوری پہ ہوگا دشمن، لیکن وہیں سے اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ڈال دیا گیا، میرا خوف ڈال دیا گیا۔ اور کل پہ سبوں کو اگر پڑھتے ہیں نا
9 ڈگری میں یہ جنگ پیش آئی، 11 ڈگری کے کارن بھی وقت دنیا سے چلے 9 ڈگری دونوں مرتبہ تھا، مسافت کمتی تھی، کئی دھوپ، سخت گرمی، اور مسلمانوں کے پاس سوانح کم، کھانے پینے کی چیزیں بالکل کم، تھوڑی، پانی کی قلت، اور اسلامی فوج 20,000 کی، صحابہ کرام 20,000 پر، لمبا سفر تھا، 690 کلومیٹر کا راستہ تھا مدینے سے تبوک کا میدان، 690 کلومیٹر، اتنا لمبا راستہ، سواریاں کم ہے، ایک ایک اونٹ پہ باری کئی صحابہ بیٹھا کرتے ہیں، اور راستے میں سفر کے دوران کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ جو کچھ تھا کھجوریں چوزا کرتے ہیں صحابہ کا، جب اس کا من ختم ہو گیا کھٹی رہتی، کھٹیاں چوزا کرتے، پانی نہ ہونے پر اونٹوں کو جمع کرتے اور اونٹ میں جو پانی ہوتا اس کو پیا کرتے، ایسا سفر تھا، اور جس سے لڑنا تھا وہ اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت سلطنت روم تھی، کس طرح سے لڑنا تھا، اور ان کے ارادے یہ تھے کہ مدینے پر حملہ کریں گے، مدینے کو میجامیٹ کریں گے، مدینوں پر تباہ و برباد کریں گے، لیکن دشمن حرکت میں آئے اس سے پہلے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں آئے، اور دشمن کی زمین میں اور اس کے علاقے میں گھس کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو طرف نکالنا چاہا اور اس کے دانت کو کھٹے کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح آپ دشمنوں کی زمین میں داخل ہوئے، ان کے علاقوں میں گئے، ان کی بستیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالا، تب اس کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر کے 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، جب ان دشمنوں کو بچا کر اپنے جنوں کو کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں جانا تھا وہی پیغمبر، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، اللہ اکبر، ایسا ڈر اور ایسا خوف ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا، تبوک کے میدان کے اطراف و اطراف جتنے عیسائی تھے، جو بستیاں عیسائیوں کی تھی، سارے بستی والوں کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اب کئی ایسے قبائل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، صلح کیا، دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور پھر وہاں سے چلے، کوئی سن نہیں ہوئی، دشمنوں میں ایسا ڈر پیدا ہو گیا کہ جنگ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، یہ روح ہے، یہ تبدیلی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی تو روح کے ذریعے، اور بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اور تجربہ اس وقت بھی تھا جب مکے میں مسلمان کمزور تھے، تیار و مددگار تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، نادار تھے، اور ان کے کئی مسائل تھے، ان کے کئی پرابلم تھے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو روح اور تسلا دے رکھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے اپنے دوستوں کے کہنے لگا کہ اگر میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں نماز پڑھتا دیکھ لوں، اس کے سر کو میں روک دوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی میں الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ جب اسے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آیا، وہ اپنے نابا کے علاقے کو اپنی جامع پہنانے کے لیے آپ کے سر کو کچلنا، روکنا وہ چاہ رہا تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا، ویسے ہی ایریوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا، اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا۔ لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا، یہ منظر دیکھا اور اسے پوچھا، ابو جہل سے کیا بات ہے؟ بڑی شان آن بان کے ساتھ تم نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو روکنے کے لیے، لیکن تم وہ ایک پیچھے پر آ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ
کہ جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے اور ان کے درمیان ایک آگ کی خندق کھڑی کر دی، ایک آگ کا گڑھا کھڑا کر دیا ہے. اگر میں بڑھتا وہ آگ کا لقمہ بن جاتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں کہا لو زنا منی، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے کہا کہ اگر ابو جہل میرے قریب بھی آنے کی جرات کرتا، فرشتے اس کی ایک ایک بوٹی کو نوٹ کرتے، اس کے ایک ایک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے. یا روح اور بھائیوں یاد رکھیے، روح اور دبا اکیلے نہتے اور بے سہارا انسان کا بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. جو انسان اکیلا ہے مومن ہے اور اللہ رب العالمین جس مومن بندے کو روح دے دیا ہے، دبدبا دے دیا ہے، یہ دولت، یہ قوت، یہ طاقت عطا کر دی ہے، اگر وہ اکیلا بھی ہو اور سامنے دشمن ہتھیار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس مومن بندے کا ہتھیار روح اور دبدبا بن جائے گا. اگر کہ اس کے بعد ہتھیار بھی نہ ہو تو سامنے دشمن ہتھیار سمیت کھڑا ہے اور اللہ کا یہ مومن بندہ اکیلا ہے، نکلتا ہے اور بے سہارا ہے. اس بے سہارے مومن اور اس بے سہارے مومن اور مومن بندے کا سب سے بڑا سہارا اس وقت اس کا روح بنتا ہے. بڑی مشہور معلوم کرتی بخاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے، سب تو دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، پڑاؤ رہا ہے، روکا گیا، سارے صحابہ درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار نکالی، درخت سے لٹکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گیا آرام کرنے کے لیے. ایک دشمن جو موقع کی طاق میں تھا وہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لیتا اور لگاتے ہوئے کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کے صحابہ سارے بیچارے آرام کریں، سوئے ہوئے، تھکے مانتے لوگ، آپ اکیلے، تلوار آپ کی میرے ہاتھوں میں ہے، بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا، وہ جملہ ہم سب کو یاد ہے لیکن بھول جاتے ہیں، لوگ یاد نہیں رہتے. فوراً مصیبتوں میں ہماری زبان پر انگریز ہونا تھا، یہ الفاظ آتے ہیں. تکلیف آتی ہے، اجتماعی طور پہ مصیبتیں آتی ہیں، فوراً ہمیں دوسری بات کی یاد آتی ہے، یہ جملہ مل جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، کیا کہا انہوں نے؟ جی کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بڑی شان کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ یہ جملہ نکلا، اللہ. کیا کہا آپ نے؟ اللہ مجھے بچانے والا. یاد رکھیے نام کا اثر وہ بھی نبی کے زبان سے نکلنے والا تھا، کتنا اثر کیا ہوگا اس ظالم اور اس دشمن کے دل میں. اور دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اور دبدبے کا پاور تھا، یہ سننا تھا. اور نبی کا روح اور دبدبا ایسے اس کے دل پر چھا گیا، جو تلوار کو تھوڑی دیر پہلے لہرا تھا ہوا میں، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تلوار چھوٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار بھی تمام نہیں سکا ہو گیا. یہ روح بھی، یہ دبدبا بھی، اکیلے انسان، بے سہارا انسان کا بہت بڑا سہارا میرے بھائی روح اور دبدبا ہے. اور روح دبدبا یہ ہماری بہت بڑی قوت ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی دولت ہے، سرمایہ ہے میرے بھائی. اور اللہ کی طرف سے اتنی بڑی مدد ہے، یاد رکھیے بڑے سے بڑا دشمن، مضبوط سے مضبوط دشمن کو بھی ہم آسانی سے ہرا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں. اور آج دشمن ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے نا،
ہم دشمنوں کو ویسے ہی نکال سکتے ہیں جیسے چوہوں کو بلوں سے نکالا جاتا ہے. جی اتنی بڑی طاقت کی روب اور سلطنت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. مدینہ میں یہودی ہم سب جانتے ہیں اور یہودیوں کے 3 بڑے قبائل ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ لوگوں سے کہ آپس میں لڑیں گے، مدینے کا دفاع کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے عہد شکنی وعدے کو توڑ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، کوششیں کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ لوگ کس قدر فتنہ فساد مچا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنا چاہا. جیسے ہی بنو نذیر کو پتا چلا کہ محمد ان پہ حملہ کرنے والے ہیں، ان کا قلعہ قلعے میں بند ہو گئی. قلعہ بند ہو گئی. بڑا مضبوط قلعہ تھا، اتنا مضبوط قلعہ تھا قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. سورۃ الحشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 2 شروع کیا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ. قلعہ بند ہو گئے اور آپ اپنے لوگ سمجھنے لگے کہ اتنا اچھا اتنا مضبوط ہمارا قلعہ ہے، محمد کیا محمد کا خدا بھی ہمیں ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ اتنا کہا ہو، اتنی بڑی ضرورت کسی ہوگی. محمد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب اللہ ہے وہ بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارا قلعہ اتنا مضبوط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مشینیں نہیں، وہ ہتھیار نہیں جو ہمارے قلعے کو ہلا سکے اور گرا سکے. اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَتَاهُمُ اللَّهُ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے شکست دیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم یہاں سے آنے والے ہیں. وہاں سے اللہ رب العالمین کو شکست دیتا ہے. کیسے شکست نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. یہ جو ظالم، یہ جو بنو نذیر قلعہ بند تھے، بڑے خوش تھے. اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے، ہمارا کو بگاڑ نہیں سکتے، کچھ ہمارا خراب نہیں کر سکتے. اللہ ان کے دلوں میں روب کو ڈال دیا، مسلمانوں کا روب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور ڈر اور خوف. اور جو ان کی مدد کرنے کی قسمیں کھائے تھے منافقین وغیرہ، ہر کوئی ہاتھ کو اٹھاتا ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں. ایسا ڈر اور ایسا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کو باہر نکالنے کی بڑی اچھی ترکیب آپ نے کی، ایک اچھا پلان آپ نے کیا. ان کے بڑے بڑے کھجوروں کے درخت سالان سال سے انہوں نے پالا تھا، بڑے کیے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درختوں کو آگ لگانے کا اور کاٹنے کا حکم دیا. چند کو چھوڑ دیا، چند کو کاٹا گیا، چند کو جلا دیا. جیسے ہی ان کے درخت کاٹے جانے لگے، ان کے درختوں کو جلایا جانے لگا، چیخنے لگے لوگ. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کیجیے، ہمارے درختوں کو مت کاٹیے، مت جلائیے. ہم باہر نکلنے کے لیے تیار، جو کنڈیشن جو شرط آپ رکھیں گے قبول کرنے کے لیے تیار. بھائیو کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا؟ یا تو یہودی قوم اور یہ مشرک قوم یہ دولت پرست ہوتے ہیں، مال کے پجاری ہوتے ہیں، ڈبو کاوالی انتے پیسہ انہیں چاہیے. یہ پیسوں کی پرستش کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دولت کی پوجا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر انہیں ہرانا ہے اور انہیں شکست دینا ہے، ان کی اکنامک سسٹم کو گرا کے رکھنا ہے، ان کے اکنامک سسٹم کو گرایا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہودی اگر سے کہ مٹھی بھر رہے پوری دنیا میں، لیکن ہر ملک ان کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے. ان کی گود میں یہ افسوس کی بات ہے. پوری دنیا والے ملیں گے آسانی سے گزر سکتے ہیں، ان کے سسٹم کو مار سکتے ہیں. اور آج ہمارے ملک ہندوستان میں بھی جو حامی ہیں، جو آج ہم سے حکومت کر رہے ہیں اور پوری میڈیا کو خریدے ہوئے یہ کون لوگ ہیں؟ یہی دولت والے لوگ. انہی دولت والوں کا یہ پورا بنایا ہوا پروگرام کے لیے جو ہمارے خلاف رچایا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے.
ان کی دولتوں کو روکا جائے، انہیں کمزور کیا جائے، یہ پھر بلی بن کے باہر نکل جائے، چاہے وہ ٹیکس والے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، باہر نکلے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں قلعہ پسند کیا جاتا ہے، مدینے سے تمہیں نکلنا ہے، چلے جاؤ کہیں بھی جا کے بچ سکتے ہو، اور جو لے کے جانا چاہتے ہو تم اپنے بہن سے، تمہارے کھانے پینے پہننے کی چیزیں لے جا سکتے ہو، لے جاؤ، آپ نے اجازت دی۔ لیکن آپ کی نظر دیکھیے کتنی دور تھی، آپ نے کہا کہ یہ چیزیں لے جا سکتے ہو سوائے ہتھیار کے، ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں تمہیں، ہتھیار لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں، کھانے پینے کی لے جاؤ، پہننے کی لے جاؤ، مال لے جاؤ تمہارا ہے، لیکن کوئی بھی تمہارا بندہ، تمہارا کوئی بھی انسان ہتھیار کے ساتھ نہیں نکلے گا، تلوار کے ساتھ نہیں نکلے گا، تلواریں یہی پر رکھنی ہوگی، ہتھیار یہی پر رکھنا ہوگا، پیٹ یہی چھوڑنا ہوگا، اور تمہیں تنہے تنہا نکلنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ مسلمانوں کی یہ قوت تھی، یہ پاور، ہتھیار، تیر، تلوار سب کچرے میں ڈال دی، اور ہمارے مسلم ممالک بھی کیا خریدے؟ ہمارا دشمن ہتھیار خرید رہا ہے، دشمن ممالک ہتھیار خرید رہے، ہمارے مسلم ممالک عیش اور عشرت خرید رہے، انجوائے کا والد ہے، موت مستی والد ہے، یہ چیزیں خرید رہے۔ دشمن ہمارا دن بدن پاور سے پاور، طاقت سے طاقت حاصل کر رہا ہے، اور ہمارے مسلم لوگ دن بدن سکون سے سو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ روب، یہ دبدبا تھا، روب اور دبدبے سے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی مدد فرمایا، صحابہ کرام کی مدد فرمایا۔ اور آخری بات، وقت 11 لے چکا ہوں میں، آخری بات میرے بھائی، روب اور دبدبا آج ہمارا گیا تو کیسے گیا، کیوں ختم ہو گیا، یا ختم ہوا یا کب ہوا، یا کہیں چھپ گیا ہے، یا کہیں دب گیا ہے؟ اسے نکالنا ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ یہ گیا، دب گیا، دفن ہو گیا، چھپ گیا، کیوں ہوا؟ اس کے لیے اسباب ہے، وہ اسباب۔ پہلی چیز ہماری بے ایمانی، بے عقلی کی زندگی، بدعقلی، مکاری، بدزبانی، برے اخلاق، برے کیریکٹر، شرک ہمارا، بدعت ہماری، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں معلوم ہے؟ اندر سے آدمی کو کھاتی ہے، قیمت ہے ہمارے روح کو، یہ کھانے والی چیزیں ہیں۔ آپ تو ماشاء اللہ ہٹے کٹے پھیلا دیتے ہیں، لیکن سامنے ایک عورت بھی ڈرتی ہے، پہلوان نہیں دے گے، ایک غیر مسلم بچہ بھی نہیں ڈرتا، کیوں؟ شرک نے آپ کو اندر سے کھوکھلا بنا کر دیا، بدعت نے آپ کو اندر سے کھا چکا ہے، آپ کا روح نکل چکا ہے۔ یہ پہلی چیز یاد رکھیے۔ دوسری چیز ہمارے اختلافات، ہمارے جھگڑے، ہماری آپس کی لڑائیاں، ہمارا تو میں، بلا تم بلا میں، تم ایسے میں ویسا، یہ ہماری جو آپس کی جو جنگیں ہیں نا، صدیوں سے چلی آ رہی ہے میرے بھائی، صدیوں سے، اللہ اکبر۔ اور یہی آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، ہماری آپس کی جنگیں ہمیں کمزور کر دیا۔ دشمن طاقتور ہو گیا، ہم کمزور۔ ہماری طاقت کہاں جا رہی ہے؟ آپ کے خلاف، میری طاقت آپ کے خلاف، آپ کی طاقت میرے خلاف۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ انفال عمران آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اللہ کی طاقت، اس کے رسول کی طاقت، ولا تنازعوا، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ ہاں، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، صلح کرو، محبت سے پیش آؤ، مل بیٹھو، سلام کرو، قریب ہو۔ یہ نمازیں مجھے آپ کے جسم کو نہیں چھوڑتی، دلوں کو توڑنے والی عبادت ہے۔ پہلا کیا ہے ان عبادتوں کا؟ جو صرف جسم توڑے، ہمارے دل نہ ٹوٹے، ہمارے دل میں قربت پیدا نہ ہو، ہمارے دل میں محبت پیدا نہ ہو۔ ایسی نمازیں، ایسی عبادتیں، کئی عبادتیں میرے ساتھ۔ ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف کرو گے، لڑو گے، کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تو دل بنو گے تم، کمزور پڑ جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، یہ جو جملہ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب چلا جائے گا، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا، تم
تم لڑتے رہو گے دشمن دیکھ کے وہ طاقتور بنتا رہے گا. نہیں یہ حرکت نہیں کرتا. اور آخری بات روک کیسے جاتا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. موت کا نام سن کے ڈرنے لگے, بگڑنے لگے, بھاگنے لگے اور دنیا کو لپکنے لگے, دنیا سے چمٹنے لگے, دنیا پر مر مٹنے لگے. تب اللہ رب العالمین روب اور خوف اور دبدبے کو ختم کر دیتا ہے. بڑی مشہور معروف حدیث ہے ابو داؤد. ڈاکٹر حضرت نے کہا تھا ایک دور آئے گا امتیں ٹوٹ پڑے گی تم پر, امت مسلمہ کے لوگوں قومیں ٹوٹ پڑے گی تم پر, تمہیں نوچیں گی, تمہیں کھائیں گی اور ایسے ہی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتی ہے. صحابہ نے پوچھا پوچھنے والے نے پوچھا اللہ نبی کیا آپ اس وقت تعداد میں کم ہو گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں, آپ تم کو ہزاروں میں ہو, اس وقت لاکھوں میں کروڑوں میں ہو گے. لیکن کیا ہوگا؟ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. جو تمہارے دشمن ہوں گے اس زمانے میں, تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا ڈر نکال دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. تمہارا دشمن تمہارا نام سن کے ایک دور میں کب کماتا تھا, تم دشمنوں کا نام سن کر کب کمانے لگو گے. پوچھا اللہ صحابہ سے اللہ نبی یہ کیوں ہوگا؟ یہ ہمارا جو روگ ہے دشمنوں کے دلوں میں یہ کب ختم ہو جائے گا؟ آپ نے کہا تمہیں وہن لگے ہیں, بیماری لگے. پوچھا کیا بیماری؟ دنیا و کراہیت الموت. موت سے تم نفرت کرنے لگو گے, موت سے نفرت کرو گے اور دنیا کی تم عاشق بن جاؤ گے, محبت کرنے والے. بھائیو اس کو سمجھیے, ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت چاہنے والے بننا ہے, آخرت سے محبت کرنے والے بننا ہے. اور وہ روح, وہ شان, وہ شوکت, وہ قوت, وہ طاقت ہم سب کو پھر سے زمانے کی بٹورنے کی, اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے جو ایک دور میں ہوا کرتی تھی. صلاح الدین ایوبی کا دور ایسا تھا, یورپین ان کا نام آج بھی سنتے ہیں تو کب کبراتے ہیں. شیر میسور کا نام آپ نے سنا, ٹیپو سلطان کا, شہید ہو گئے, لاش پڑی ہوئی ہے. اس قدر روب تھا شیر میسور ٹیپو سلطان کا, کسی انگریز کو ان کی لاش کے قریب آنے کی مجال نہیں. اتنا روب تھا, مرے نہیں آنا چاہیے, مر چکے ہیں, لیکن کچھ قدر ڈر تھا انگریزوں کے دلوں میں ٹیپو سلطان کا. کسی انگریز کو ان کی لاش کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوئی. کئی گھنٹوں کے بعد ان کی لاش کے قریب آتی ہے, کئی گھنٹے. چلیے دعا کرتے رب العالمین سے, اللہ رب العالمین مجھ کو, آپ کو, ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنائے, مسلمان بنائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ شان دے, وہ شوکت دے, وہ روب و دبدبا عطا فرمائے جو پہلے مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی. اللہ ہم سب کے دلوں میں اتحاد, اتفاق کو, محبت کو, الفت کو پیدا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام على المرسلين والحمد لله.